السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر اپلیکیشنس کا تیسرا لیکچر ہے۔ اس سے پہلے ہم نے 2 لیکچرز پڑھے ہیں۔ اس میں ہم نے بنیادی طور پر کمپیوٹرز کے جو انٹروڈکشن ہے اس کو دیکھا ہے، اور اس میں ہم نے کافی چیزیں کور کرنے کی کوشش کی ہے، جیسے کہ کمپیوٹرز کی تاریخ ہم نے دیکھی ہے، کمپیوٹرز کے کمپوننٹ فرسٹ لیکچر میں دیکھے تھے، کمپیوٹرز کی ٹائپ جو ہے وہ فرسٹ لیکچر میں دیکھی تھی۔ اسی طرح سیکنڈ لیکچر میں پھر ہم نے ہارڈ ویئر کمپوننٹس اور جتنے بھی ہارڈ ویئر کے آلات ہیں ان کو کور کرنے کی کوشش کی۔ ان ہارڈ ویئرس میں ہم نے دیکھا کہ 4 یونٹس ہیں، ان پٹ یونٹ اور اس کے علاوہ پروسیسنگ یونٹ، آؤٹ پٹ یونٹ اور اسٹوریج یونٹ۔ ان سب کو تفصیلی کور کرنے کی کوشش کی۔ جو ہارڈ ویئر ڈیوائس استعمال ہوتی ہے ان سب ہارڈ ویئر ڈیوائسز کو تفصیل سے کور کیا۔ آج کے لیکچر میں ہم بنیادی طور پر دیکھیں گے سافٹ ویئر کے بارے میں، کہ سافٹ ویئر کیا ہوتا ہے، اور پھر کمپیوٹر سسٹم کے سافٹ ویئر جو ہوتے ہیں، سسٹم سافٹ ویئر جن کو کہتے ہیں، اور پھر سسٹم سافٹ ویئر کی اقسام، اور ان میں سے پھر آپریٹنگ سسٹم کو دیکھیں گے، آپریٹنگ سسٹم کیا ہے، اور آپریٹنگ سسٹم میں سے ونڈوز جو ہے اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں کور کرنے کی کوشش کریں۔ تو آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے تعریف نظر آتی ہے سافٹ ویئر کی، کہ سافٹ ویئر کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کمپیوٹر سسٹم 2 مین بنیادی اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے، ایک ہارڈ ویئر اور دوسرا سافٹ ویئر۔ ہارڈ ویئر کو ہم نے کور کیا تھا اور دیکھا تھا کہ ہارڈ ویئر وہ آلات ہیں، وہ کمپیوٹر کی اجزاء ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور چھو سکتے ہیں، جو ٹینجیبل ہوتے ہیں اور جگہ بھی گھیرتے ہیں، جبکہ سافٹ ویئر جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، ان کی تعریف ایک دفعہ دیکھ لیں کہ سافٹ ویئر ریفرز ٹو دی انسٹرکشنز اینڈ پروگرامز یوز ٹو آپریٹ کمپیوٹرز اینڈ ریلیٹڈ ڈیوائسز۔ سافٹ ویئر جو ہیں وہ ہدایات اور پروگرامز ہوتے ہیں جو کہ کمپیوٹر اور اس کے ساتھ ملحقہ جو ڈیوائسز ہوتی ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے یا ان کو آپریٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اصل میں سافٹ ویئر جو ہے یہ ہدایات کا سیٹ ہوتا ہے جو کہ کمپیوٹر سسٹم اور ساتھ ملحقہ جو ریلیٹڈ ڈیوائسز ہیں ان کو دیا جاتا ہے تاکہ ان سے آپریشنز پرفارم کروائے جائیں۔ سافٹ ویئر جو ہے اس کی آگے بنیادی اقسام جو ہیں وہ 2 ہیں، سسٹم سافٹ ویئر اور اپلیکیشن سافٹ ویئر۔ سسٹم سافٹ ویئر کیا ہوتا ہے؟ جیسے نام سے ظاہر ہے کہ یہ ایسے سافٹ ویئر ہوتا ہے جس نے سسٹم کو چلا کے رکھنا ہوتا ہے، یا سسٹم کی جو ورکنگ ہے وہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے سسٹم سافٹ ویئر کی۔ جبکہ اپلیکیشن سافٹ ویئر جو مخصوص کاموں کے لیے، یوزرز کے مخصوص کاموں کے لیے بنائے جاتے ہیں وہ اپلیکیشن سافٹ ویئر کہلاتے ہیں۔ ان کو آگے تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ یہ سسٹم سافٹ ویئر کیا ہیں اور اپلیکیشن سافٹ ویئر جو ہیں یہ کیا ہے۔ اچھا جی، سسٹم سافٹ ویئر کی اگر بات کی جائے تو سسٹم سافٹ ویئر ریفرز ٹو دی آپریٹنگ سسٹم اینڈ آل یوٹیلیٹی پروگرامز دیٹ مینیج کمپیوٹر ریسورسز ایٹ اے لو لیول۔ کہ سسٹم سافٹ ویئر وہ سافٹ ویئرز ہیں جو کہ آپریٹنگ سسٹم اور یوٹیلیٹی پروگرامز پر مشتمل ہوتے ہیں اور کمپیوٹر کے ریسورسز کو، کمپیوٹر کی ڈیوائسز کو مینیج کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ وہ سارے سافٹ ویئر جو ہیں وہ سسٹم سافٹ ویئر کہلاتے ہیں، اور اصل میں یہ سسٹم سافٹ ویئر ایک سافٹ ویئر نہیں ہوتا، اس میں بہت سارے مزید سافٹ ویئر جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں۔ جیسے کہ جو ایک سسٹم سافٹ ویئر کا پیکج ہے اس میں آپریٹنگ سسٹم ہو سکتا ہے، اس میں مزید یوٹیلیٹی پروگرامز ہو سکتے ہیں، اس میں لنکرز ہیں، لوڈرز ہیں، ڈیوائس ڈرائیورز ہیں، وہ سارے جو ہیں وہ سارے سافٹ ویئر جو ہیں یہ سسٹم سافٹ ویئر کا حصہ ہوتے ہیں۔ آپریٹنگ سسٹمز جو ہیں ان کو کنٹرول کرتے ہیں اور مینیج کرتے ہیں کمپیوٹر کے ریسورسز کو۔ اس کے علاوہ یہ ذمہ دار ہوتے ہیں کمپیوٹر کے جتنے بھی کام ہو رہے ہوتے ہیں، جتنی بھی ڈیوائسز کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں ان کی ورکنگ کو بھی کنٹرول کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں سسٹم سافٹ ویئر، کیونکہ ان میں سسٹم سافٹ ویئر میں ایک قسم کا سافٹ ویئر استعمال ہوتا ہے جن کو ہم ڈیوائس ڈرائیورز کہتے ہیں، وہ ڈیوائس کی ورکنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کو مزید آگے چل کے دیکھتے ہیں اس کی اقسام کون کون سی ہیں اور کون کون سے سسٹم سافٹ ویئر جو ہیں وہ مارکیٹ میں موجود ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو اس میں ونڈوز ہے جو مائکروسافٹ والوں کی طرف سے ہے، مائکروسافٹ کمپنی نے بنایا ہوا ہے، اس طرح یونیکس ہے، MS DOS ہے، لائنکس ہے اور میک آپریٹنگ سسٹم ہے۔
یہ سارے سسٹم سافٹ ویئر ہیں جو کہ مختلف کمپنیز اور مختلف اداروں کی طرف سے بنا کر جو ہے وہ دیے گئے ہیں، اور یہ سسٹم کے ریسورسز کو مینیج کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اب یہ سافٹ ویئر جو ہے وہ صرف اکیلا سافٹ ویئر نہیں ہوتا ہے، یہ مکمل پیکج ہوتا ہے، ایک سافٹ ویئرس کا مجموعہ ہوتا ہے۔ جیسے پہلے میں نے بتایا کہ اس میں نہ صرف آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے بلکہ آپریٹنگ سسٹم کے علاوہ یوٹیلیٹی پروگرامز جتنے بھی ہیں، لنکرز، لوڈرز ہیں، ڈیوائس ڈرائیورز وغیرہ ہیں، وہ سارے اس میں موجود ہوتے ہیں۔ اچھا جی، یہ تو ہو گیا سسٹم سافٹ ویئر۔ اور جو سسٹم سافٹ ویئر ہے اس نے کمپیوٹر سسٹمز کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے اور اس کی ورکنگ کو دیکھنا ہوتا ہے۔ دوسری قسم کیا ہے جو سافٹ ویئر ہے وہ ہے اپلیکیشن سافٹ ویئر۔ اپلیکیشن سافٹ ویئر جو ہوتے ہیں یہ مخصوص یوزرز کے کاموں کے لیے یا یوزرز کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کے مطابق بنائے جاتے ہیں۔ جیسے کہ اپلیکیشن سافٹ ویئر میں ہمارے پاس بڑی مثال میں آپ کو عام طور پر اسٹوڈنٹس کو دیتا ہوں کہ گیمز جو ہیں وہ یوزرز کے جو ریکوائرمنٹس کے مطابق بنائی جاتی ہیں، وہ اپلیکیشن سافٹ ویئر کہلاتی ہے۔ اگر اس کی تعریف دیکھیں اپلیکیشن سافٹ ویئر کی، تو اپلیکیشن سافٹ ویئر کمپرائزز پروگرامز ڈیزائنڈ فار این اینڈ یوزر۔ یہ وہ پروگرامز ہوتے ہیں جو کہ اینڈ یوزرز کے لیے بنائے جاتے ہیں، سچ ایز ورڈ پروسیسر جو ڈاکومنٹس لکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں وہ ایک پیکج ہے، اس میں بھی کافی سارے سافٹ ویئر ہیں، وہ اینڈ یوزر کے لیے بنائے گئے اپلیکیشن سافٹ ویئر کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈیٹا بیس سسٹم جو ہوتے ہیں وہ اینڈ یوزر کے لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ وہ ڈیٹا بیس کے اندر ڈیٹا سٹور کر سکیں۔ مختلف قسم کے ڈیٹا بیسز مارکیٹ میں موجود ہیں، وہ سارے اپلیکیشن سافٹ ویئر ہیں۔ اس کے علاوہ اسپریڈ شیٹ پروگرامز جو ہیں وہ بھی اپلیکیشن سافٹ ویئر ہیں۔ اس کے علاوہ مائکروسافٹ ورڈ ہے، ورڈ پرفیکٹ ہے، پاور پوائنٹ، نیٹ اسکیپ، انٹرنیٹ ایکسپلورر، فوٹو شاپ ہے، فوٹو پینٹ ہے، گیمز وغیرہ ہیں، یہ سارے جو ہیں یہ اپلیکیشن سافٹ ویئر کہلاتے ہیں جو کہ اینڈ یوزرز کی ریکوائرمنٹ کو یا ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ اب فرق آپ کو تقریباً دونوں قسم کے سافٹ ویئرز میں کلیئر ہو گیا ہوگا کہ سسٹم سافٹ ویئر اصل میں اینڈ یوزر کے لیے نہیں بنائے جاتے۔ سسٹم سافٹ ویئر اصل میں جو سسٹم کو چلا کے رکھنے کے ذمہ دار پروگرامز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، اور یہ سسٹم کو چلانے کے لیے، سسٹم کے ریسورسز کو مینیج کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ اور اگر سسٹم سافٹ ویئر نہ ہو تو ہارڈ ویئر جو ہے وہ آپریٹ نہیں ہو سکتی۔ سسٹم سافٹ ویئر نہ ہو تو ہارڈ ویئر آپریٹ نہیں ہو سکتی، جبکہ اپلیکیشن سافٹ ویئر جو ہے وہ سسٹم کے لیے نہیں بنائے جاتے بلکہ وہ اینڈ یوزر کی ریکوائرمنٹس اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، اور ان میں کافی مثالیں ہم نے دیکھی ہیں۔ تو یہ ان میں مین فرق یہ ہے سسٹم سافٹ ویئر اور اپلیکیشن میں کہ سسٹم سافٹ ویئر سسٹم کے آپریٹ کروانے کے لیے بنائے جاتے ہیں اور اپلیکیشن سافٹ ویئر اینڈ یوزر کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ اگر ہم اپلیکیشن سافٹ ویئر کی بات کریں، پہلے اس کو تفصیل سے دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں جو کامن اپلیکیشن سافٹ ویئر ہیں ہمارے پاس، اس میں مائکروسافٹ ورڈ ہے جو کہ ڈاکومنٹس کو لکھنے کے لیے، لیٹرز کو لکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ورڈ پرفیکٹ ایک سافٹ ویئر ہے، اس کے علاوہ پاور پوائنٹ ہے، نیٹ اسکیپ ہے، ان کی تصویری آئیکنز جو ہیں وہ بھی سامنے آپ کو نظر آ رہی ہوگی، انٹرنیٹ ایکسپلورر ہے، فوٹو شاپ، فوٹو پینٹ ہے، کوئک ٹائم ہے، اور ڈریم ویور وغیرہ۔ یہ سارے کیا ہیں؟ یہ اپلیکیشن سافٹ ویئر ہیں جو کہ اینڈ یوزر کی ریکوائرمنٹس کے لیے، اینڈ یوزرز کے کاموں کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ اس میں ڈیٹا بیس کے سافٹ ویئر بھی شامل ہوتے ہیں، اس میں گیمز جو ہوتی ہیں وہ بھی شامل ہوتی ہیں، انٹرنیٹ چلانے کے سافٹ ویئر شامل ہوتے ہیں۔ یہ مطلب اس میں ورائٹی آف سافٹ ویئر جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے کیا کہلاتے ہیں؟ اپلیکیشن سافٹ ویئر۔ اس کے بعد اگر دیکھیں سسٹم سافٹ ویئر کو، جو دوسری قسم ہے سافٹ ویئر کی، تو یہ سسٹم سافٹ ویئر جو ہے وہ ایک اصل میں پیکج ہوتا ہے جو کہ ڈفرینٹ پروگرامز کا مجموعہ ہوتا ہے، اور اس میں بہت سارے پروگرامز شامل ہوتے ہیں سسٹم سافٹ ویئر کے اندر۔ سسٹم سافٹ ویئر کے اندر سب سے اہم اور سب سے پہلا جو پروگرام شامل ہوتا ہے اس کو یا سافٹ ویئر شامل ہوتا ہے اس کو ہم آپریٹنگ سسٹم کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیوائس ڈرائیورز جو ہوتے ہیں وہ سسٹم سافٹ ویئر کا حصہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیبگرز جو ہیں وہ سسٹم سافٹ ویئر کا حصہ ہوتے ہیں۔
کمپائلرز سسٹم سافٹ ویئر کا حصہ ہوتے ہیں، لوڈرز جو ہیں وہ بھی سسٹم سافٹ ویئر کا حصہ ہوتے ہیں، اس پیکیج میں شامل ہوتے ہیں، اور لنکرز جو ہیں یہ بھی سسٹم سافٹ ویئر کا حصہ ہوتے ہیں یا اسی پیکیج میں شامل ہوتے ہیں جس کو ہم سسٹم سافٹ ویئر کہتے ہیں۔ ان میں جو پروگرامز جتنے بھی سسٹم سافٹ ویئر کا حصہ ہیں ان میں سب سے اہم اور جو بڑا پروگرام ہے وہ آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے۔ نام سے ظاہر ہے کہ آپریٹنگ سسٹم جس نے سسٹم کو آپریٹ کرنا ہوتا ہے، آپریٹ کروانا ہوتا ہے، اصل میں سسٹم کے ریسورسز کو مینیج کرنے کا ذمہ دار جو ہے وہ آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ جتنے بھی اور پروگرامز ہیں، چاہے وہ ڈیوائس ڈرائیورز ہیں، چاہے ڈیبگر ہیں، کمپائلر ہیں، لوڈر ہیں یا لنکرز ہیں، وہ آپریٹنگ سسٹم کی ہیلپ کرنے کے لیے سسٹم کے ریسورسز میں کو مینیج کرنے میں آپریٹنگ سسٹم کی مدد کرتے ہیں۔ اور مین ان میں پروگرام سسٹم سافٹ ویئر میں مین پروگرام جو ہے وہ آپریٹنگ سسٹم جو ہے یہ کہلاتا ہے۔ باقی جتنے بھی یہ پروگرامز ہیں، ڈیوائس ڈرائیورز، ڈیبگرز ہیں، کمپائلرز، لوڈرز اور لنکرز جو ہیں، یہ سسٹم کے ریسورسز کو مینیج کرنے کے لیے آپریٹنگ سسٹم کی مدد کرتے ہیں۔ ڈیوائس ڈرائیور سافٹ ویئر کون سے ہوتے ہیں؟ ڈیوائس ڈرائیور سافٹ ویئر وہ سافٹ ویئر ہوتے ہیں جو کہ مختلف آلات جو کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے اگر کمپیوٹر کے ساتھ پرنٹر اٹیچ کرنا ہے تو پرنٹر کا ڈیوائس ڈرائیور جو ہے وہ شامل کریں گے سسٹم سافٹ ویئر میں۔ اسی طرح اگر آپ نے ویب کیم انسٹال کرنا ہے یا ویب کیم آپ نے کمپیوٹر کے ساتھ لگانا ہے تو اس کا ڈیوائس ڈرائیور جو ہے وہ بھی سسٹم میں شامل کریں گے، تب جا کے وہ ویب کیم آپریٹ ہوگا۔ اسی طرح باقی جو جتنے بھی آلات ہیں، نیٹ ورک کارڈ ہے یا باقی ڈیوائسز جتنے بھی آپ نے لگانی ہیں، ان کے ڈیوائس ڈرائیور جو ہے وہ سسٹم میں انسٹال کرنے پڑیں گے، تب جا کے وہ آپریٹ ہوں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ ڈیبگر ہیں جو کہ سسٹم سافٹ ویئر یا آپریٹنگ سسٹم کے اندر اگر کوئی غلطی یا کوئی فلاز آ جاتے ہیں تو ان کو یا بگز آ جاتی ہیں تو ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کو کلیئر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ کمپائلرز ہوتے ہیں، کمپائلرز اس طرح کے سسٹم سافٹ ویئر ہیں جو کہ ہائی لیول لینگویج میں لکھے گئے پروگرام کو لو لیول لینگویج میں تبدیل کرتے ہیں۔ اب یہ ہائی لیول لینگویج اور لو لیول لینگویج کیا ہے یہ آگے چل کے تفصیل سے پڑھیں گے۔ تھوڑا سا اس کا تعارف دیکھ لیں کہ ہائی لیول لینگویجز وہ لینگویجز ہوتی ہیں جن کو ہم آسان اور انسان اور یوزر جو ہے وہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، جبکہ لو لیول لینگویجز وہ لینگویجز ہوتی ہیں جن کو کمپیوٹرز یا مشین جو ہے وہ آسانی سے سمجھ سکتا ہو۔ ہائی لیول لینگویج میں ہمارے پاس اردو، انگلش جو ہماری قدرتی زبانیں ہیں وہ ہیں۔ ہائی لیول لینگویج میں ہمارے پاس وہ زبانیں ہیں جن کو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، جیسے کہ یہ سی ہے، سی پلس پلس ہے، جاوا وغیرہ، جبکہ لو لیول لینگویج میں اسمبلی اور مشین لینگویج جو 01 کی زبان ہے وہ ہے۔ تو کمپائلرز نے کیا کرنا ہوتا ہے، جو ہماری ہائی لیول لینگویج میں لکھے گئے پروگرامز ہوتے ہیں ان کو کمپیوٹر کی زبان میں ٹرانسلیٹ کرنا ہوتا ہے، ترجمہ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ لوڈرز اور لنکرز ہیں جو کہ ایپلیکیشنز کو لوڈ کرنے کے لیے اور لنک کرنے کے لیے یا مختلف پروگرامز کو لنک کرنے کے لیے، ڈیٹا کو لنک کرنے کے لیے، لوڈ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے سافٹ ویئر جو ہے یہ مل کر ایک پیکج بناتے ہیں اور یہ پیکج جو ہے یہ سسٹم سافٹ ویئر کہلاتا ہے۔ اور اس پیکج میں سب سے اہم جو ہے وہ آپریٹنگ سسٹم ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ آپریٹنگ سسٹم کون کون سے ہیں اور کیا کام کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں۔ آپریٹنگ سسٹم Operating system is a set of software that controls and manage hardware and basic system operations for a computer. Operating systems جو ہیں انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے، یہ ہارڈ ویئر کے بنیادی عوامل جو ہیں، کمپیوٹر ہارڈ ویئر کے بنیادی عوامل ان کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں آپریٹنگ سسٹم۔ تو نام سے بھی ظاہر ہے اور تعریف بھی ہم نے دیکھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سب سے اہم سافٹ ویئر ہوتا ہے کمپیوٹر کے بنیادی عوامل کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے۔ یہ آپریٹنگ سسٹم جو ہے انہوں نے اور کیا کرنا ہوتا ہے، آپریٹنگ سسٹم لیڈس پروگرامز انٹو دی کمپیوٹرز میموری، رنز دیز پروگرامز اینڈ مینیج پیریفرل ڈیوائسز جو ہیں جیسے کہ ڈسکس ہیں، پرنٹرز ہیں، ان کو بھی مینیج کرنا ہوتا ہے۔ آپریٹنگ سسٹم جو ہے انہوں نے کمپیوٹر کی میموری کو مینیج کرنا ہوتا ہے اور مختلف پروگرامز جو ہوتے ہیں، ایپلیکیشن پروگرام، ان کو رن کرنے کے ذمہ دار آپریٹنگ سسٹم ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی پیریفرل ڈیوائسز ہیں جو کمپیوٹر سسٹم کے ساتھ اٹیچ کی جاتی ہیں
ان کو بھی رن کرنے کی ذمہ دار، آپریٹ کرنے کی ذمہ دار آپریٹنگ سسٹم ہی ہوتے ہیں. اور ان پیریفرل ڈیوائسز میں کون کون سی ڈیوائسز ہیں؟ ڈسکس ہیں جو کہ ڈیٹا اسٹور کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، پرنٹرز ہیں، اس کے علاوہ اور بھی ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز جتنے بھی کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ ہو سکتی ہیں وہ ساری پیریفرل ڈیوائسز کہلاتی ہیں. تو تعریف سے یہ ظاہر ہوا کہ آپریٹنگ سسٹم جو ہے اصل میں یہ وہ سافٹ ویئر ہوتے ہیں جنہوں نے ہارڈ ویئر کے یا سسٹم کے بنیادی عوامل کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے اور دیکھنا ہوتا ہے، اور انہی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ میموری کو مینیج کریں، میموری کو کیسے مینیج کرنا ہے، میموری کی دیکھ بھال کرنی ہے کہ اس میں کتنا ڈیٹا ہے، کتنی باقی گنجائش رہ گئی ہے، اور ڈیٹا کیسے سٹور کرنا ہے، ڈیٹا کیسے ریٹریو کرنا ہے، واپس یوزر کو دینا ہے یا سسٹم کو کیسے دینا ہے، سی پی یو کو. اس کے علاوہ جو یوزر کے پروگرامز ہیں، اپلیکیشن پروگرامز، ان کو سسٹم پر کیسے رن کرنا ہے. جیسے کہ اگر فرض کریں میں ایک گیم چلاتا ہوں تو گیم کو چلانے کے لیے، گیم کو چلنے کے لیے سب سے پہلے آپریٹنگ سسٹم میں اپلیکیشن سافٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اپلیکیشن سافٹ ویئر گیم کو رن کرتا ہے یا کسی بھی آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ گیم کو یا کسی بھی اپلیکیشن پروگرام کو رن کرتا ہے یا اس کو مینیج کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپریٹنگ سسٹم جتنے بھی ان پٹ آؤٹ پٹ آلات کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں ان کو آپریٹ کروانے کا ذمہ دار ہوتا ہے. تو ٹائپس آف آپریٹنگ سسٹم میں اگر دیکھیں جو بڑی ٹائپس ہیں وہ ڈسک آپریٹنگ سسٹم ہے جو آئی بی ایم والوں نے بنایا. اس کے علاوہ ونڈوز ہے، مائکروسافٹ کی طرف سے بنائی گئی ونڈوز آپریٹنگ سسٹم ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے. لائنکس ہے، اس کے علاوہ ایپل میک ہے اور یونکس ہے. جو ڈسک آپریٹنگ سسٹم ہے یہ سب سے پہلا آپریٹنگ سسٹم ہے اور یہ کمانڈ لائن آپریٹنگ سسٹم ہے. اس میں گرافیکل یوزر انٹرفیس نہیں ہوتا، تصویریں اور آئیکنز جو ہیں وہ نہیں ہوتے، جبکہ باقی ونڈوز جو ہیں اس میں اور باقی جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ گرافیکل یوزر انٹرفیس آپریٹنگ سسٹم ہے اور ان میں لیکن کمانڈ لائن کی بھی سہولت موجود ہوتی ہے. ان کو آگے تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ یہ آپریٹنگ سسٹم جو ہے یہ کون کون سے. اچھا جی، مین جو ہے وہ ونڈوز آپریٹنگ سسٹم کی ہم بات کرتے ہیں. ونڈوز آپریٹنگ سسٹم جو ہے یہ مائکروسافٹ جو کہ امریکن کمپنی انہوں نے بنایا. یہ ڈاس کے بعد جو دوسرا آپریٹنگ سسٹم تھا اور یہ پہلا آپریٹنگ سسٹم ہے جس نے گرافیکل یوزر انٹرفیس فراہم کیا. اور گرافیکل یوزر انٹرفیس کیا ہوتا ہے؟ گرافیکل یوزر انٹرفیس وہ ہوتا ہے کہ جس میں ہمارے پاس آج کل جو انٹرفیس ہے کمپیوٹر کا چلانے کے لیے کمپیوٹر اور یوزر کو جو انٹرفیس فراہم کیا جاتا ہے کہ یوزر جو ہے وہ آئیکنز پر کلک کر کے پروگرامز کو رن کر سکتا ہے یا کوئی بھی اپنا کام کر سکتا ہے مینیوز کو استعمال کر کے، آئیکنز کو کلک کر کے. جبکہ اس سے پہلے ایسے نہیں تھا، بلکہ اس سے پہلے جو ڈاس آپریٹنگ سسٹم ہے، ڈسک آپریٹنگ سسٹم جس کو ڈاس کہتے ہیں، اس میں کیا تھا کہ آئیکنز نہیں تھے، نہ ہی کوئی مینیوز تھے، صرف ایک کمانڈ لائن انٹرپریٹر ہوتا تھا اور اس میں ہم کمانڈز لکھ کے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے کمانڈ لکھتے تھے. تو وہ کمانڈ لکھنے کا اور یاد کرنے کا عمل جو ہے وہ کافی مشکل اور پیچیدہ تھا، تو اتنے زیادہ جو ہے وہ آپریٹنگ سسٹم مشہور نہیں تھے یا عام لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے تھے. جبکہ جب سے یہ ونڈوز نے گرافیکل یوزر انٹرفیس فراہم کیا تو ایک عام بندہ جو کہ کمپیوٹرز کی کمانڈز یاد نہیں رکھ سکتا وہ بھی کمپیوٹرز کو چلا سکتا ہے مینیوز اور آئیکنز کو استعمال کرتے ہوئے. یہ پرسنل کمپیوٹر پر ونڈوز سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے اور تقریباً 90% کمپیوٹرز آل اوور ورلڈ جو ہیں اس میں ونڈوز جو ہے وہ ایز اے آپریٹنگ سسٹم انسٹال ہو رہا ہے اور چل رہا ہے. ونڈوز کے ورژنز تھے، سب سے پہلا ورژن ونڈوز 98 90s میں بنا، اس کے بعد ونڈوز می بنا، ونڈوز NT نیٹورک، ونڈوز 2000، پھر ونڈوز XP، ونڈوز سرور 2003، ونڈوز وسٹا، ونڈوز 7 8 اور آج کل کی جو ونڈوز جو ہے وہ چل رہی ہے ونڈوز 10. تو یہ مختلف ورژنز ہیں جو کہ ونڈوز کے مائکروسافٹ نے پیش کی. ونڈوز کے ایلیمنٹس میں یہ جو ونڈوز آپریٹنگ سسٹم ہے اس کے ایلیمنٹس میں سب سے اہم ایلیمنٹ ڈیسک ٹاپ دیکھتے ہیں کہ ڈیسک ٹاپ کیا ہوتا ہے. کہ ڈیسک ٹاپ وہ جگہ ہے، وہ انٹرفیس ہے جو جب آپ کمپیوٹر کو آن کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو نظر آتی ہے تصویر اور سارا انٹرفیس. اس میں مینیوز بھی ہوتے ہیں، آئیکنز بھی ہوتے ہیں، ٹاسک بار بھی ہوتی ہے
وہ کیا کہلاتا ہے؟ ڈیسک ٹاپ کہلاتا ہے. ونڈوز آپریٹنگ سسٹم دی بیسک ورکنگ پلیٹ فارم از ڈیسک ٹاپ. ورکنگ پلیٹ فارم یعنی کہ جس کو آپ استعمال کر کے اپنے کام کر سکتے ہیں وہ ڈیسک ٹاپ ہے. اٹ از آلسو دی اوپننگ اسکرین آف دی ونڈوز آپریٹنگ سسٹم. ونڈوز آپریٹنگ سسٹم کے لیے اوپننگ اسکرین ہے. جب بھی آپ ونڈوز آپریٹنگ سسٹم کو چلائیں گے, کمپیوٹر کو رن کریں گے, آن کریں گے, تو سب سے پہلے جو اسکرین نظر آئے گی وہ ڈیسک ٹاپ ہے. ڈیسک ٹاپ میں ٹاسک بارز ہوتی ہیں اور آئیکنز ہوتے ہیں. ٹاسک بارز اور آئیکنز کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ یہ ونڈوز ایلیمنٹس میں ٹاسک بار کیا کرتے ہیں اور آئیکنز کیا ہوتے ہیں. ٹاسک بار وہ پٹی ہوتی ہے جو آپ کو ڈیسک ٹاپ کے نیچے آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے. ٹاسک بار از یوزلی اے نیرو اسٹرپس پریزنٹ ایٹ دی باٹم آف دی اسکرین. اسکرین کے نچلی سطح پر آپ کو ایک نیرو سی پٹی نظر آ رہی ہوتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ٹاسک بار. اور اس کو ٹاسک بار اس لیے کہتے ہیں کہ جو موجودہ ٹاسک چل رہی ہوتی ہیں, رن ہو رہی ہوتی ہیں, وہ اس ٹاسک بار پر, وہ اس پٹی پر شو ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایسی پٹی ہے جو کہ موجودہ رننگ اپلیکیشنز اور ٹاسکس کو ظاہر کرتی ہے, اس لیے اس کو ٹاسک بار کہتے ہیں. آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہوگا کہ ٹاسک بار کے آگے مزید کمپوننٹ ہیں. یہ جو ساری پٹی ہے یہ ٹاسک بار کہلاتی ہے, اور اس میں سب سے اگر بائیں طرف دیکھیں تو اسٹارٹ بٹن ہوتا ہے, سبز رنگ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اسٹارٹ بٹن کے ساتھ پھر کچھ مینیوز جو ہے وہ ٹول بار کی صورت میں دیے ہوتے ہیں, اور مینیوز جو ہیں کوئک لانچ کے لیے کہ یہیں سے آپ سنگل کلک کریں اور وہ پروگرام جو ہے وہ رن ہونا شروع ہو جائیں گے. اس کے ساتھ وہ آئیکنز دیے جاتے ہیں جو اپلیکیشنز ابھی رن ہو رہی ہیں. کرنٹلی وہ اپلیکیشن جو یوز میں ہیں ان کے آئیکنز جو ہیں یا ان کے بٹنز جو ہیں وہ ٹاسک بار پر آپ کو یہاں نظر آئیں گے. جتنے بھی اپلیکیشنز جو ہے رن ہو رہی ہیں ان کی سب کے بٹنز یہاں پہ ٹاسک بار پر آپ کو ملیں گے جو ان یوز ہیں کرنٹلی. اس کے بعد اینڈ پہ ٹاسک بار کا سسٹم ٹرے ہے, اس میں مختلف آئیکنز اور مختلف آپشنز دیے ہوتے ہیں جیسے کہ ٹائم کا, انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کو شو کرنے کے لیے. تو یہ سارے جو ہے یہ وہاں پہ بٹن ہوتے ہیں. مزید بھی بٹن کو کچھ ہائڈ ہوتے ہیں, آپ ایرو کے بٹن پر کلک کر کے ان کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ سارا جو ہے پٹی یہ ٹاسک بار ہے, اور اس ٹاسک بار میں اسٹارٹ بٹن ہوتا ہے, کوئک لانچ ٹول بار ہوتا ہے جو کہ مختلف اپلیکیشنز کو کوئکلی لانچ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, چلانے کے لیے. اور جو اپلیکیشن ان یوز ہوتی ہیں کرنٹلی رننگ صورتحال میں ہوتی ہیں ان کو ٹاسک بار یہاں پر ظاہر کرتا ہے ان کے بٹنز, اور پھر آخر میں سسٹم ٹرے ہوتا ہے ٹاسک بار میں. اچھا جی, ٹاسک بار کے بعد نیکسٹ ونڈو کے ایلیمنٹ ہیں آئیکنز جو کہ ڈیسک ٹاپ پر موجود ہوتے ہیں. آئیکنز کیا ہوتے ہیں؟ اسمال پکچرز, امیجز ریپرزینٹنگ اپلیکیشنز. ایچ آئیکن ہیز اے لیبل ٹیلنگ دی نیم آف دی اپلیکیشن اینڈ اٹس اپلیکیشن اٹ ریپرزینٹس. آئیکنز جو ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی تصویریں ہوتی ہیں جو کہ ڈیسک ٹاپ پر آپ کو نظر آتی ہیں, اور ان کے نیچے نام بھی لکھا ہوتا ہے جو اس اپلیکیشن کا نام ہوتا ہے جس کو وہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. جو مین آئیکنز ہوتے ہیں ڈیسک ٹاپ پر ان میں کمپیوٹرز ہے, مائی کمپیوٹرز جس کو کہتے ہیں, ریسائیکل بن ہے, انٹرنیٹ ایکسپلورر ہے, اور مائی ڈاکومنٹس وغیرہ کے جو مین آئیکنز ہوتے ہیں وہ. اس کے علاوہ جتنے بھی آپ اپلیکیشنز انسٹال کرتے ہیں تو ان کے شارٹ کٹ آئیکن جو ہیں وہ ڈیسک ٹاپ پر بن جاتے ہیں جن کو آپ ڈبل کلک کر کے چلا سکتے ہیں یا رن کر سکتے ہیں. کمپیوٹر کا آئیکن جو ہے یہ کیا کرتا ہے؟ کمپیوٹر لسٹ دی کنٹینٹ آف دی فلاپی ڈسک, ہارڈ ڈسک, سی ڈی روم ڈرائیو اینڈ میپ نیٹورک ڈرائیوز. کہ کمپیوٹر کے آئیکن پر جب آپ کلک کریں گے تو اس کے اندر آپ کو کنٹینٹ میں فلاپی ڈسک کا کنٹینٹ نظر آئے گا, ہارڈ ڈسک کے اندر جو ڈیٹا موجود ہے سیوڈ ہے کی شکل میں, سیو فارم میں وہ نظر آئے گا, سی ڈی روم ڈرائیو نظر آئے گی, اور نیٹورک ڈرائیوز اگر انسٹال ہیں تو وہ نظر آئیں گی. اس کے علاوہ ریسائیکل بن, یہ اس پر ڈبل کلک کریں گے تو آپ کو کیا ہوگا کہ ڈیلیٹڈ فائلز, فولڈرز, گرافکس جو ہے یا ویب پیجز جو ہیں وہ جو ڈیلیٹ شدہ ہیں وہ آپ کو ریسائیکل بن میں نظر آئیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ نے انٹرنیٹ چلانا ہے تو آپ انٹرنیٹ ایکسپلورر جو ہے اس کو ڈبل کلک کر کے چلا سکتے ہیں. یہ آپ کو انٹرنیٹ میں سرفنگ کرنے کے لیے, سرچنگ کرنے کے لیے مدد دیتا ہے. اس کے بعد ایک اور ونڈو کا ایلیمنٹ ہے, بہت اہم ایلیمنٹ, جس کو ہم کہتے ہیں ونڈوز ایکسپلورر. ونڈو ایکسپلورر جو ہے یہ ایک فائل مینیجر اپلیکیشن ہے
جو کہ فائلز کو دیکھنے کے لیے، فولڈرز کو دیکھنے کے لیے یا فائلز کو مینیج کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ جب بھی آپ مائی کمپیوٹر پر یا مائی ڈاکومنٹس پر کلک کرتے ہیں، ڈبل کلک کرتے ہیں، تو یہ ونڈوز ایکسپلورر کھل جاتا ہے. یا آپ نے کسی بھی اپلیکیشن کے آئیکن پر کلک کیا تو اس اپلیکیشن کا ایکسپلورر جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا، آپ اس میں کام کر سکیں گے. ونڈو ایکسپلورر از اے فائل مینیجر اپلیکیشن used to view and manage drives, folders and files. Windows Explorer can be opened by clicking on Start and My Computer. آپ سٹارٹ کے بٹن پر کلک کر کے مائی کمپیوٹر پر کلک کر کے اس ونڈوز ایکسپلورر کو اوپن کر سکتے ہیں، یا پھر آپ ڈیسک ٹاپ کے اوپر جو آئیکن بنا ہوتا ہے مائی کمپیوٹر کا، اس کو ڈبل کلک کر کے ونڈو ایکسپلورر جو ہے وہ اوپن کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ کچھ ورکنگ ونڈوز کی، کہ ونڈوز کو سٹارٹ کرنے کا عمل کیا ہے. کہ آپ نے پہلے اپنے پاور سپلائی کو آن کرنا ہے، یعنی کہ سوئچ آن کرنا ہے. اس کے بعد کیا ہوگا کہ سوئچ آن دی سی پی یو اینڈ مانیٹر، کہ سی پی یو کا جو پاور بٹن ہے اس کو آپ نے پریس کرنا ہے، تو ونڈوز آٹومیٹک خود بخود سٹارٹ ہونا شروع ہو جائے گی، اور آپ کو ورکنگ جو ہے وہ سامنے اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی، جس طرح نیچے تصویر میں نظر آ رہی ہے. اس طرح کی اسکرین جو ہے وہ چل رہی ہوگی کہ ونڈوز جو ہے وہ اپنے سٹارٹنگ کے مراحل سے. اس عمل کو کہتے ہیں بوٹنگ پروسیس، کہ ونڈو کے سٹارٹ ہونے کا عمل جو ہے یہ بوٹنگ پروسیس کہلاتا ہے. جب بھی ہم سی پی یو کا پاور بٹن پریس کرتے ہیں تو ونڈوز جو ہے وہ اپنا ڈیٹا جو ہے وہ میموری میں لوڈ کرنا شروع کر دیتا ہے روم سے اٹھا کر، اور جو پروگرامز ہیں ان کو سٹارٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، آپریٹنگ سسٹم کو سٹارٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. اور اس کی تصویر آپ کو اس طرح کی نظر آئے گی. جب سٹارٹنگ ونڈوز ہو جائے گی، اگر آپ نے پرسنل پاسورڈ وغیرہ لگایا ہوا ہے تو اس طرح کی تصویر آئے گی. آپ اس میں اپنا پاسورڈ انٹر کریں گے اور اوکے کا بٹن دبا دیں گے، انٹر کا بٹن دبا دیں گے یا نیکسٹ کا بٹن دبا دیں گے، تو کیا ہوگا کہ ونڈوز سٹارٹ ہو جائے گی. اس کے علاوہ شٹنگ ڈاؤن، ونڈوز کو شٹ ڈاؤن کرنے کا عمل جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے کہ آپ نے سٹارٹ بٹن پہ کلک کرنا ہے. سٹارٹ بٹن پہ کلک کرنے کے بعد جو یہ پاپ اپ مینیو کھلے گا، اس میں یہ ٹرن آف کمپیوٹر کا بٹن ہوگا، اس پر کلک کرنا ہے. جب اس پر کلک کریں گے تو اس طرح کا آپشن، آپ کو 3 آپشن نظر آئیں گے سامنے. کلک دی ٹرن آف آپشن ان دی شٹ ڈاؤن ڈائلاگ باکس. اگر آپ نے سسٹم کو شٹ ڈاؤن کرنا ہے تو آپ نے درمیان میں جو سرخ رنگ کا بٹن ہے ٹرن آف والا، وہ آپ نے پریس کرنا ہے. اگر آپ سسٹم کو ریسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو ریسٹارٹ کا بٹن پریس کریں، یا اسٹینڈ بائی پہ رکھنا چاہتے ہیں تو اسٹینڈ بائی پر کلک کر سکتے ہیں. یا اگر آپ نے شٹ ڈاؤن کا پروسیس ختم کرنا ہے، کینسل کرنا ہے، تو کینسل کے بٹن پر کلک کر سکتے ہیں. تو جب آپ شٹ ڈاؤن کے بٹن پر کلک کریں گے تو ونڈو جو ہے وہ شٹ ڈاؤن ہو جائے گی، سسٹم جو ہے وہ آف ہو جائے گا. اس کے علاوہ جو فائلز اور فولڈرز کے ساتھ ورکنگ ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کریٹ اے فولڈر، ایک فولڈر کو بنانا، اس کو اوپن کرنا، ری نیم کرنا، یہ کیسے ہوتے ہیں. کسی بھی فولڈر کو بنانے کے لیے رائٹ کلک اینی وے آن این اوپن ایریا آف دی ڈیسک ٹاپ. ڈیسک ٹاپ کی کسی بھی اوپن ایریا پر ہم رائٹ کلک کرتے ہیں اور اس کے جو مینیو کھلتا ہے اس میں سے نیو کو سلیکٹ کرتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں، کلک فولڈرز کرتے ہیں. فولڈر پر کلک کرتے ہیں تو کیا ہوگا کہ نیا فولڈر جو ہے وہ بن جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ نے فولڈر کو اوپن کرنا ہے تو اس فولڈر پر جا کر ماؤس سے ڈبل کلک کریں گے یا اس فولڈر کو سلیکٹ کر کے انٹر کا بٹن دبائیں گے تو فولڈر اوپن ہو جاتا ہے. کسی فولڈر کو ری نیم کرنے کے لیے اس فولڈر کو سلیکٹ کریں اور F2 کا بٹن دبا دیں، تب بھی فولڈر جو ہے وہ ری نیم کا آپشن دے دے گا. اور اگر آپ کسی فولڈر پر جا کے رائٹ کلک کریں گے تو جو ڈراپ ڈاؤن مینیو کھلے گا اس میں نیچے جا کر ری نیم کا آپشن ہوتا ہے. آپ ری نیم کو سلیکٹ کرتے ہیں اور فولڈر کا نیا نام انٹر کر دیتے ہیں، جس سے وہ فولڈر کا نیا نام جو ہے نا وہ سیٹ ہو جاتا ہے. کاپی پیسٹ فولڈر ہے، کسی بھی فولڈر کو کاپی کرنا ہے یا فائل کو کاپی کرنا ہے تو اس کو لوکیٹ کریں، اس کو پہلے دیکھیں کہاں پہ اس کو ڈیسٹینیشن سے کاپی کرنی ہے تو اس کو پہلے سلیکٹ کریں اور ڈراپ ڈاؤن مینیو رائٹ کلک کریں گے تو ڈراپ ڈاؤن مینیو سے کاپی کا آپشن آئے گا، وہ سلیکٹ کریں گے اور جہاں پر ڈیسٹینیشن میں جا کے رکھنا ہے وہاں پہ جا کے رائٹ کلک کریں گے تو وہاں پہ پیسٹ کا آپشن آئے گا تو آپ وہاں پہ پیسٹ کر دیتے ہیں. کسی بھی فولڈر سے فائل کو ڈیلیٹ کرنا ہے تو اس کو پہلے دیکھیں گے کہاں پہ ہے، وہاں پر پہنچ کے
اس کو پہلے سلیکٹ کریں گے اور ڈیلیٹ کا بٹن کی بورڈ سے پریس کر دیں گے تو وہ فائل یا فولڈر ڈیلیٹ ہو جائے گا. کسی بھی فائل یا فولڈر کو رن کرنا ہے تو اسٹارٹ بٹن پہ کلک کریں گے, پروگرامز میں جائیں گے اور وہاں سے اس پروگرام پر ڈبل کلک کریں گے جس کو آپ رن کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ سارے عوامل ہیں, آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے. یہ پریکٹیکل بھی ان کا دیکھ لیں گے انشاءاللہ نیکسٹ آگے چل کے. اس کے بعد ونڈوز میں ایک اور کام ہم کرتے ہیں عام طور پر, ٹائم سیٹنگ کا عمل ہے. وہ ہم اگر دیکھنا چاہیں تو اسٹارٹ بٹن پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد کنٹرول پینل پہ کلک کریں گے. نیکسٹ ہم کلک ڈیٹ اینڈ ٹائم کے آئیکن پر کلک کریں گے اور کنٹرول پینل کی ونڈو جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی, جس طرح کی ونڈو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے. اس میں ہم ٹائم سیٹ کریں گے, ٹائم زون اگر سیٹ کرنا چاہتے ہیں, ڈیٹ سیٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ ٹائم سیٹ کر کے اس کے بعد اپلائی اور اوکے کا بٹن دبا دیں گے تو ٹائم جو ہے وہ سیٹ ہو جائے گا. یہ جو تھا یہ ونڈوز کا تعارف یہاں تک مکمل ہوا. آج ہم نے مین چیزیں جو پڑھی ہیں اس میں سافٹ ویئر, اس کی اقسام, سسٹم سافٹ ویئر اور اپلیکیشن سافٹ ویئر, پھر اپلیکیشن سافٹ ویئر دیکھے کون کون سے ہیں, پھر سسٹم سافٹ ویئر جو ہیں ان میں دیکھا کہ سسٹم سافٹ ویئر کے پیکج میں کون کون سے سافٹ ویئر شامل ہیں, وہ ہم نے بات کی. آپریٹنگ سسٹم کی لنکرز ہیں, لوڈرز ہیں, ڈیوائس ڈرائیورز ہیں, ڈیبگرز ہیں, ان کی تفصیل سے دیکھا سب کو. اس کے بعد ہم نے پھر بات کی آپریٹنگ سسٹم کی کہ آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ کیا ہے, تفصیل سے دیکھا. اس میں آپریٹنگ سسٹم کون کون سے شامل ہیں وہ ہم نے بات کی. میکس ہے, لائنکس ہے, یونکس ہے, ایپل میک ہے, ڈسک آپریٹنگ سسٹم اور ونڈوز ہے. پھر ونڈوز کا تھوڑا سا تعارف یا اس کی ورکنگ اور ایلیمنٹس جو ہے وہ دیکھیں. آج کے لیکچر میں بس اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.